اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل در شہید، یہ فصل شہید کے بارے میں ہے۔ کسے کہ از دست اہل عرب یا اہل بغی یا قطاع الطریق کشتہ شد، یا در جنگ گاہ یافتہ شد و برو اثر قتل است، یا اورا مسلمانے بظلم کشتہ و دیت از قتل او واجب نشد، و آن کس طفل یا دیوانہ یا مجنب یا زن حائضہ نیست، و پیش از مردن از خوردن یا آشامیدن یا علاج کردہ شدن یا بے یا شرا یا وصیت کردن منتفع نشدہ، نماز بعد زخمی شدن بروے فرد نشدہ آن کس شہید است۔ یہاں پر مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شہید کے لیے انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی شہید اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اہل عرب کے ہاتھ سے یا باغیوں کے ہاتھ سے یا قطاع الطریق کہتے ہیں راہزن ڈاکوؤں کے ہاتھ سے قتل کیا گیا ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ یا جنگ کی جگہ میں پایا گیا ہو اور اس پر قتل کے اثر بھی ہوں، یا اس کو کسی مسلمان نے ظلم کے ساتھ قتل کیا ہو اور اس کے قتل کی دیت واجب نہ ہو، اور وہ شخص بچہ یا دیوانہ یا جنبی یا عورت حائضہ نہ ہو، اور مرنے سے پہلے کھانے سے اور یا پینے سے یا علاج کرنے سے یا بیع و شراء یا وصیت کرنے سے اس نے نفع حاصل نہ کیا ہو۔ نماز بعد یعنی اس کے زخمی ہونے کے بعد کوئی نماز اس پر فرض نہ ہوئی ہو، وہ شخص شہید ہے۔ اورا غسل نہ باید داد، اس کو غسل نہیں دینا چاہیے۔ وہ در پارچہ بدنش دفن باید کرد، جو اس کے بدن کے کپڑے ہیں اس پر اس کو دفن کرنا چاہیے، لیکن برو نماز باید خواند، لیکن اس پر نماز پڑھنی چاہیے۔ وہ اگر این شروط نیافتہ شد، اور اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں، وہ ظلمن کشتہ شد، اور ظلمن قتل کیا جائے، اگرچہ ثواب یا شہادت یابت لیکن غسل و کفن دادا شود، اگرچہ وہ شہادت کا ثواب تو پائے گا لیکن غسل اور کفن اس کو دیا جائے گا۔ وہ اگر در حد یا قصاص کشتہ شد شہید نیست، لیکن اگر جو ہے وہ کسی حد یا قصاص میں اس کو قتل کیا گیا ہے یا اس کو جاری کی گئی ہے قصاص یا حد اور وہ مر گیا تو وہ شہید نہیں ہے۔ غسل دادا شود، اس کو غسل دیا جائے گا، وہ بر نماز خواندہ شود، اور اس پر نماز بھی پڑھی جائے گی۔ وہ اگر قاطع طریق یا باغی کشتہ شد غسل دادا شود و نماز بروے نہ خواندہ شود، اور اگر قاطع طریق مطلب یہ کہ ڈاکو یا باغی مارا جائے تو غسل تو دیا جائے گا، نماز اس پر نہیں پڑھی جائے گی۔ کیا کہتے ہیں کہ بھئی غسل دادا شود نماز بروے نہ خواندہ شود، اس نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ فصل در ماتم اگر زنے را شوہر فوت شود، کہتے ہیں کہ بھئی فصل یہ اس میں سوگ منانے میں، ماتم کا مطلب ہوتا ہے سوگ منانا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی شخص کا شوہر فوت ہو جائے اور اس پر سوگ منانا 4 ماہ 10 دن ایام عدت واجب است، ٹھیک ہے جی۔ زینت نہ کند، وہ زینت نہیں کرے گی، سنگار نہیں کرے گی۔ وہ حکم و پوشیدن پارچائے معصفر و زعفرانی، یعنی خوشبو والے کپڑے نہیں پہنے گی۔ وہ استعمال خوشبو و روغن، اور جو ہے نا اب یوں کہیں کہ روغن کا استعمال، خوشبو کا استعمال، سرمے کا استعمال، مہندی کا استعمال ترک کرے گی، مگر بعذر، یعنی کسی عذر کی وجہ سے جو ہے نا وہ کبھی کبھی مہندی بھی لگائی جاتی ہے تو پاؤں ٹھنڈے وغیرہ کرنے کے لیے، یہ عذر وغیرہ کے ساتھ جائز ہے۔ وہ از خانہ شوہر بر نیاید، اور شوہر کے گھر سے باہر نہ آئے، مگر روزانہ برائے ضرورت و شبانہ ہما جا باشد،
یعنی مگر دن کو کسی ضرورت کے وقت، رات کو بھی اسی جگہ پر رہے، مگر در صورت ہے کہ بجبر از خانہ بدر کردہ شود، مگر اس صورت میں کہ جب اس عورت کو جبرن گھر سے باہر نکالا جائے، یا اس کا گھر منہدم ہو جائے، یا خوف کن، یا وہ اپنے نفس پر خوف کرتی ہے، یا مال کی حفاظت پر خوف کرتی ہے، اپنے مال پر خوف کرتی ہے، تو جب وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ اچھا، اگر سوائے شوہر دیگر اقربا زن فوت شود سے روز ماتم کردن جائز است، کہ اگر جو ہے اس کا شوہر کے علاوہ کوئی دوسرا عزیز و قارب فوت ہو جائے تو عورت کو 3 دن تک سوگ منانا جائز ہے، وہ زیادہ از سے روز حرام است، اور 3 دن سے زیادہ حرام ہے۔ مسئلہ غم کردن بدل و گریستن از چشم بر مردہ جائز است، کہتے ہیں کہ بھئی دل کے ساتھ سوگ منانا، رونا آنکھ سے مردہ پر جائز ہے۔ آواز بلند کردن در گریا، یعنی رونے میں آواز بلند کرنا، یا نوحہ کرنا، یا گریبان چاک کرنا، یا بر سر جو ہے وہ کہ زدن، یعنی اپنا سر جو ہے نا کیا ہے کہ مارنا حرام است، یہ حرام ہے۔ یا مٹی کے ساتھ، اس کے ساتھ دیوار کے ساتھ جو ٹکرے مارتے ہیں وہ حرام ہے۔ مسئلہ اگر اکثر احادیث صحات دلالت دارند بر آن کے میت بسبب نوحہ کردن اہل او عذاب کردہ میں شود، کہتے ہیں کہ سیاہ ستہ میں اکثر احادیث میں یہ آیا ہے کہ وہ میت جو نوحہ کے سبب یعنی میت پر عذاب ہوتا ہے، وہ دریں باب علماء را اقوال مختلف اندر، اس باب میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ وہ مختار نزد فقیر آنست، کہ فقیر کے نزدیک مختار یہ کہ اگر مردہ در حالت حیات خود بنوحہ عادت داشتہ باشد، کہ بھئی اگر جو مر گیا ہے وہ اگر اپنی حالت میں نوحے کی عادت رکھتا تھا، یا بداں وصیت کردہ باشد، یا اس نے اس پر وصیت کی ہو، یا جو ہے کہ وہ راضی ہو، اور یہ یا میدان یا اس بار کے راضی ہو کہ اہل من بر من نوحہ خواہند، کہ بھئی جو میرے گھر والے ہیں میرے اوپر نوحہ کریں گے ہیں، وہ آہارا از منع نہ کردہ، اور اس نے اس پر منع بھی نہیں کیا، دری صورتہا میت عذاب کردہ شود، اس صورت میں میت کو عذاب ہوگا بنوح اہل او، اس کے گھر والوں کے نوحہ کرنے سے، وَإِلَّا عذاب نہ کردہ شد، اور اگر اس طرح نہیں ہے، اس نے مطلب نہیں کیا اور گھر والے جن انہوں نے کر دیا، یعنی اس نے منع کیا تھا کہ میرے اوپر آپ نے رونا دھونا نہیں ہے، لیکن گھر والے جو ہے نا انہوں نے اس پہ رونا دھونا کیا، تو پھر میت کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ مسئلہ سنت آست کہ در مصیبت انا للہ و انا الیہ راجعون گوید، سنت یہ ہے کہ مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، و صبر کند اور صبر کرے۔ مسئلہ طعام فرستادن برائے اہل میت روز مصیبت سنت است، کہتے ہیں کہ بھئی کھانا بھیجنا میت والوں کے لیے، کھانا بھیجنا میت والوں کے لیے مصیبت کے دن سنت ہے۔ ٹھیک ہے جی، باقی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل پڑھیں گے۔